جی ہم آج بات کریں گے شیخ سعدی شیرازی ان کی حالات زندگی پر، اور چونکہ ہم نے حکایات کو پڑھنا ہے، کچھ حکایات کو جو حکایات سعدی ہیں، تو اس سے پہلے شیخ کی جو اپنی زندگی کے بارے میں کچھ جو ہے وہ آپ کو بتانا ضروری ہے۔ ایران کا ایک شہر ہے شیراز، وہاں کے یہ رہنے والے تھے، اور یہ ملٹی ٹیلنٹڈ آدمی تھا۔ اس کے پاس بہت زیادہ علم تھا، زہد و تقوی میں بھی اس کا نام تھا، اس کے علاوہ تصوف اور اس کے رسول سے بھی یہ سرشار تھا۔ پھر اس کی ایک یہ خاصیت تھی کہ یہ اخلاقیات کا بہت بڑا معلم تھا، شاعر تھا، بہت بڑا نثار تھا، اور اس کی دو کتابیں جو ہیں وہ تو پچھلے 700 سالوں سے لوگ اس کو پڑھ رہے ہیں۔ شیراز کا خاندان کئی پشتوں سے شیراز ہی میں موجود تھا، لیکن اس کی جو پیدائش ہے وہ اس کے ساتھ ہی ایک تھوڑے فاصلے پر ایک شہر طاؤس وہاں پہ ہوئی، اور ان کا جو نام ہے اصل وہ تھا شرف الدین، اور مصلح الدین ان کا لقب تھا، اور سعدی جو ہے وہ ان کا تخلص تھا۔ پیدائش ان کی 985 ہجری میں ہوئی، اور وفات ان کی 1096 ہجری میں ہوئی۔ طویل عمر انہوں نے پائی، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ان کی جو ابتدائی تعلیم ہے وہ انہوں نے جو اس وقت رائج تعلیمی سلیبس تھا اس کے مطابق تمام چیزیں انہوں نے پڑھی، قرآن بھی حفظ کیا، اور شیخ مصلح الدین تھے ان کے استاد، ان سے اس کے بعد پھر حفظ قرآن کے بعد انہوں نے صرف و نحو، فقہ، حدیث اور باقی جو تفسیر وغیرہ کی ابتدائی کتابیں تھیں وہ انہوں نے شیراز میں ایک مدرسہ تھا اس میں جو مقامی اس میں انہوں نے حاصل کی۔ اس کے بعد چھوٹے بڑے مدارس جو تھے وہاں پہ ان سے بھی وہ استفادہ کرتے رہے، اپنے والد صاحب سے بھی انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد وہ پھر بغداد چلے گئے، کیونکہ اس زمانے میں ایک بہت بڑا مدرسہ تھا، مدرسہ نظامیہ بغداد میں، چونکہ یہ حکومت تھی عباسیوں کی اس دور میں، تو وہاں پر انہوں نے داخلہ لیا، اور نظامیہ میں پھر انہوں نے قرآن و حدیث، فقہ کے علاوہ منطق، فلسفہ، ریاضی اور پیشہ ورانہ جو دیگر حکمت کی ہے تدریس وہ بھی انہوں نے وہاں سے لی۔ اور پھر اس کے بعد ایک لینگویجز کا شعبہ تھا یا لنگوسٹک کا تھا، لسانیات کا، اس میں انہوں نے غیر ملکی زبانیں بھی سیکھیں، جس میں لاطینی بھی تھی، جس میں عبرانی زبان بھی تھی، جس میں یونانی تھی، سنسکرت تھی، اور فارسی تو ظاہر ہے ان کی زبان اپنی تھی، عربی زبان بھی انہوں نے سیکھی۔ اور ایسے ایک روایت ہے کہ وہ کم و بیش 2 درجن کے قریب جو ہے وہ زبانوں پر وہ عبور رکھتے تھے، وہ زبانیں جانتے تھے۔ ان کی جو مشہور کتابیں ہیں گلستان سعدی اور بستان سعدی، اس کے علاوہ کریمہ ان کی کتاب ہے، قصائد عربی اور فارسی یہ بھی ان کے ہیں، قصیدے شاعری میں، غزلیات کے ان کے 3 دیوان ہیں، اس کے علاوہ کتاب اور رباعیات کا بھی ایک ان کا مجموعہ ہمیں ملتا ہے۔ اور شیخ 30 سال تک یہ روایت ہے کہ وہ علم حاصل کرتے رہے، اور علم کے حصول کے لیے ظاہر ہے آج کل بھی بہت دور دراز جانا پڑتا ہے، لیکن اس زمانے میں تو بہت سارے سفر کرنے پڑتے تھے، اور سفر میں ظاہر ہے پھر کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ سیر و سیاحت کی، اور یہ بھی ایک روایت کیا جاتا ہے کہ ابن بطوطہ کے بعد وہ دوسرے ایشین ہیں جنہوں نے اتنے طویل سفر کیے۔ اس کے بعد پھر وہ یہ بھی ہے کہ 30 سال جب انہوں نے علم حاصل کر لیا تو پھر ان کی ایک ایک لائن جو ہے، ایک ایک لفظ جو ہے وہ اگر آپ پڑھیں تو آپ کو ایسے لگتا ہے جیسے کہ ان کے یعنی بولا ہوا زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ جو ہے وہ ایک اتھارٹی رکھتا ہے، اور اس کے اندر ایک برتھ ہے۔ تو انہوں نے جو کچھ بھی کہا وہ آج بھی ہر عمر کے اسٹوڈنٹ کے لیے اس کے اندر نصیحت ہے، اس کے اندر سبق پوشیدہ ہے، اس کے اندر حکمتیں ہیں۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ سعدی جو ہے وہ جو بقیہ جو 30 سال تھے پھر وہ علم کے جو اس کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ترویج کے لیے وہ پھر کوشاں رہے، جہاں پہ بھی رہے تصنیف و تالیف کو کرتے رہے، اور ان کے پاس فصاحت و بلاغت تھی، حسن تقریب تھا، زور بیان تھا،
اور انداز تکلم ان کا ادیبانہ تھا، اور شعر و سخن میں ان کو کمال درجے کی مہارت تھی، اور شاید یہی وجہ ہے کہ آپ یعنی ان کو کہہ سکتے ہیں کہ ان کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو ساری زندگی علم کے حصول میں خرچ کر دیتے ہیں، اور علم کا جب آپ حاصل کرتے ہیں تو اس دوران جو ہے وہ علم جب آپ بانٹنا شروع کر دیتے ہیں تو اس میں اور برکتیں ہو جاتی ہیں، وہ علم آپ کا یعنی جتنا آپ صاف کرتے جاتے ہیں اتنا آپ کے اپنے علم میں بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے، دوسرے لوگ بھی اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ تو یوں شیخ سعدی شیرازی جو ہے وہ ایک بہت بڑے دنیا بھر میں وہ مانے گئے ہیں۔ 3 لوگ جو ہیں وہ ایران کے، ویسے تو بہت سارے ہیں لیکن 3 ایسے لوگ ہیں یا 4 آپ کہہ لیں کہ جن کو مغرب نے بھی اون کیا ہے۔ ان میں سے ایک جو ہے وہ مولانا روم ہیں، اور جو ان کی مثنوی ہے، اور اس کے علاوہ ایک حافظ ہے، وہ بھی ملک بھائی جو بھی شیراز کے رہنے والے ہیں، حافظ شیرازی، وہ فارسی غزل کے بہت بڑے شاعر ہیں، جس کو گوئٹے نے، جرمن جو شاعر ہے، اس نے خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ یہ ایک عجیب اور ایسے شاعر ہے جس نے متاثر کیا شعر کے اندر، اس نے ایسے ایسے چھوٹی چھوٹی بحروں میں شعر جو ہیں جہان معنی اس کے اندر بند کر دیے ہیں۔ اور تیسرا آدمی جو ہے وہ شیخ سعدی شیرازی ہے، جو کہ ساری دنیا میں ایران کی پہچان ہے۔